ونسلم علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ آج بیان پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے میں جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے جامع مسجد نمرہ کی طرف سے یہ گزارش آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جن حضرات نے بھی خصوصی کریکشن میں خصوصی چندے میں کسی وجہ سے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے اور وہ اپنی رقم جمع کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ عصر کے بعد مسجد میں کاؤنٹر لگایا جا رہا ہے، تو جو حضرات بھی خصوصی کلیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ضرور رقم جمع کر کے اپنی رسید حاصل کر سکتے ہیں۔ طہارت کے بیان میں ایک اہم بیان یہ ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں تو لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزوں میں شک ہوتا ہے اور کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تینوں طرح کی چیزیں پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ کہ کن چیزوں سے ڈائریکٹلی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پائی جائیں تو وضو ٹوٹ ہی جائے گا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایسا ہو ویسا ہو، بس اگر وہ چیزیں پائی گئی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے پیشاب، پاخانہ اور 3 قسم کے مادے جو انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ ان کی وضاحت ہم آگے جا کے کریں گے۔ ودی، مدی، منی، یہ تینوں جو ہے اگلی شرمگاہ سے نکلتے ہیں اور اسی طرح کچھ لوگوں کو آگے یا پیچھے کے مقام سے کیڑے یا پتھری وغیرہ نکلتے ہیں، ان سے بھی وضو ڈائریکٹلی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بر وقت ٹوٹ جاتا ہے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ تھیں، اور اسی طرح اگر ہوا کا خروج ہو، ہوا کا نکلنا پایا جائے، ریح کا خارج ہونا جسے کہتے ہیں، کچھ لوگوں کو آگے کے مقام سے بھی نکلتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن عام طور پر جو ریح خارج ہوتی ہے وہ پیچھے کے مقام سے، اس سے وضو فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جن سے وضو فوراً ٹوٹ جاتا ہے اور ان میں کوئی شرط نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ اگر ایسا ایسا معاملہ پایا گیا تو وضو ٹوٹے گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں آپ ملاحظہ کریں۔ خون، پیپ یا پیلا پانی جو کہیں سے جسم کے کسی بھی جگہ کسی بھی حصے سے نکل کر ایسی جگہ بہ جائے جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، تو اب اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ بہت ہی اہم قاعدہ قانون ہے، اسے آپ سمجھیں۔ پہلی میں نے ابھی جو پہلا جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ شرمگاہوں سے متعلق تھا، آگے یا پیچھے کے مقام سے، وہاں سے جو بھی نکلے آن دا اسپوٹ بر وقت وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کوئی زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابھی جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں وہ بہت سمجھنے کی چیزیں بہت اہم ہیں اور لوگ اکثر اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ انسان کے جسم سے خون، پیپ یا پیلا پانی نکلا اور بہا، نکلا کہیں سے بھی ہو، نکلا کہیں سے بھی ہو، بہنے میں شرط ہے کہ وہ بہہ کر ایسی جگہ پہنچ گیا ہو جس جگہ کو وضو یا غسل میں دھلا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر خون جو ہے کان کے سوراخ میں اندر کی جانب خون نکلا تو کان کے اندر کے جو حصہ ہمارا دکھتا نہیں ہے وہاں پر خون نکلا تو وہاں پر خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن وہاں پر سے خون نکل کر کان کے سوراخ میں اندر، اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں، کان کے سوراخ میں اندر خون نکلا تو خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ نکل کر
بہتے بہتے اس جگہ آ گیا جس جگہ کو وضو میں یا غسل میں دھونا ضروری ہے. تو کان کو دھونا وضو میں تو ضروری نہیں ہے. لہذا اگر آپ دیکھیں تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کان میں خون کان کے سوراخ سے نکل کر اب بہتے بہتے کان کے بالکل باہری حصے کی طرف آ گیا. جو حصہ دکھائی دیتا ہے یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو وضو میں تو دھویا نہیں جاتا ہے بلکہ اس کا مسح کیا جاتا ہے. لیکن غسل میں اس حصے کو دھونا ضروری ہے. لہذا اب اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. میں پھر اس کو دہرا دوں, اگر کان کے سوراخ میں اندر کی جانب خون نکلا اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ اس لیے کہ ابھی ایسی جگہ تک خون پہنچا نہیں ہے جس جگہ کا وضو میں یا غسل میں دھلنا ضروری ہے. لیکن اگر وہاں سے نکلنے کے بعد بہتے بہتے وہ کان کے ظاہری حصے کی طرف آ گیا, وہ حصہ کہ جو غسل میں دھویا جاتا ہے, اب یہ جا کر حکم لگے گا کہ وضو ٹوٹ گیا ہے. اگر یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے ہیں, اسی سے آپ دوسرے مسئلے بھی سمجھ سکتے ہیں. اگر سوچیے, فرض کیجئے کسی کے مونڈے پر زخم ہو گیا یا کوئی مار لگ گئی اور خون نکلا, تو اب وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ مونڈے کا دھلنا وضو میں تو ضروری نہیں ہے, لیکن غسل میں اس کا دھلنا ضروری ہے. اس لیے چونکہ خون نکل کر ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جس جگہ کو غسل میں دھویا جاتا ہے, لہذا یہاں پر وضو ٹوٹے گا. اچھا, ایک مسئلہ اور ہے. نکلنا الگ چیز ہے اور بہنا الگ چیز ہے. یوں سمجھ لیں آپ کہ مونڈے پر کسی وجہ سے زخم ہو گیا یا کوئی مار لگ گئی اور وہاں پر زخم میں سوراخ چھوٹا سا بن گیا. اب نکلنا کسے کہیں گے اور بہنا کسے کہیں گے؟ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, خون بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں, جیسا کہ میں نے کہا کہ مونڈے پر زخم کی وجہ سے یا مار کی وجہ سے مونڈے پر سوراخ بن گیا, تو جب تک خون سوراخ کی باؤنڈری کے اندر دکھ رہا ہے اسے نکلنا کہیں گے. جب تک خون زخم کے جو حدود ہے, باؤنڈری ہے, زخم کا جو حصہ ہے, اتنے حصے کے اندر ہی خون دکھائی دیتا ہے, تو یہ خون کا نکلنا ہے. اور جب خون اس سوراخ کو پار کرے گا, اس زخم کی باؤنڈری کو پار کر کے آگے بڑھے گا, اسے خون کا بہنا کہیں گے. اگر خون صرف نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے معمولی ایسے زخم لگ جاتے ہیں کہ اس میں خون اوپر آ جاتا ہے لیکن جگہ سے آگے نہیں بڑھتا ہے. تو جب تک خون آگے نہیں بڑھے گا, جب تک خون جگہ سے آگے نہیں بڑھے گا, اسے بہنا نہیں کہیں گے. اور جب تک بہنا نہیں پایا جائے گا اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں. یہ قاعدہ ہے, قانون ہے, رول ہے, اس کو یاد رکھیں. جسم کے کسی بھی حصے سے جو آگے پیچھے کے مقام کے علاوہ کی بات ہے, اگر کسی بھی جگہ سے خون نکلا, پیپ نکلا, پانی نکلا, پیلا پانی نکلا, گندا یا بدبودار پانی نکلا, اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا, یہ فیصلہ کرنا ہے وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خون پیپ یا وہ پیلا پانی نکل کر ایسی جگہ بہ گیا جس جگہ کا دھونا وضو میں یا غسل میں ضروری ہے, تو اب جا کر وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ, کبھی کبھار ہلکے سے جو ہے ایک خروچ پڑ جاتی ہے, یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ چلتے چلتے گر گئے تو گھٹنے پر چمڑی ہلکی سی چھلی جاتی ہے اور جس سے خون ظاہر ہوتا ہے, نکلتا ہے,
ابھی بہتا نہیں ہے، لیکن ابھی بہ نہیں پایا تھا، فوراً آپ نے ٹیشو پیپر لیا، روئی لی یا کوئی کپڑا لیا اور اسے پوچھ ڈالا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر خون ابھر کر سامنے آ گیا، پھر آپ نے پوچھ ڈالا، ایسا نکلتا گیا، آپ پوچھتے گئے، تو کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اب چاہے آپ نے کپڑے سے پوچھا ہو یا آپ نے جو ہے کوئی اسپرے لگا دیا ہو، اسپرے مار دیا ہو، وقتی طور پر خون رک گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلا، عام طور پر اسپرے جو یوز کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے خون رک جاتا ہے، اگر رک گیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر نکلتا جا رہا ہے، پہنچتے جا رہے ہیں، نکلتا جا رہا ہے، آپ خون کو ٹیشو پیپر یا کپڑے سے صاف کر رہے ہیں، پھر نکلتا جا رہا ہے، تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر جتنی مرتبہ آپ نے پوچھا ہے، صاف کیا ہے، اگر آپ صاف نہیں کرتے، اگر آپ نہیں پوچھتے، تو کیا وہ خون اتنی مقدار میں ہو جاتا کہ وہ خود سے بہ جاتا، زخم کی جگہ کو پار کر کے سوراخ سے آگے نکل جاتا؟ اگر یہ حالت ہے، آپ کو سوچنا پڑے گا، یا آپ کی سوچ پر فیصلہ منحصر ہوگا۔ اب آپ کو سوچنا ہوگا، اگر آپ نہیں پوچھتے، اگر آپ کپڑے سے صاف نہیں کرتے، تو کیا خون بہہ کر ایسی جگہ پہنچ جاتا جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے؟ تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اگر خون نکلا اور پہنچ دیا، صاف کر دیا، تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی عقل کا، دماغ کا استعمال کرنا ہوگا، تبھی آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ کبھی کبھار آنکھ میں، کان میں، ناف میں، کمبی میں یا چھاتی میں جو ہے کوئی دانہ، پھنسی یا زخم وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے آنکھ، کان، ناف، کمبی یا چھاتی وغیرہ سے جو ہے پانی بہنے لگتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پانی ہی ہے، عام طور پر آنکھ سے جو قطرے نکلتے ہیں آنسو کے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کبھی کبھار آنکھ میں جو دھول وغیرہ چلی جاتی ہے، کچرا چلا جاتا ہے، اور اس سے آنکھ سے پانی بہنے لگتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آنکھ میں، ناک جو ہے کان میں، اور جو ہے کمبی ناف میں یا چھاتی وغیرہ میں اگر کوئی بیماری ہو گئی، کوئی پھنسی وغیرہ ہو گئی، یا کوئی زخم ہو گیا جس کی وجہ سے پانی بہتا رہتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نارمل جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے، جو آنسو نکلتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بیماری کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے اگر آنکھ سے یا کان سے، چھاتی وغیرہ سے پانی بہے گا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور، اگر منہ میں، یہ بہت اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، خاص کر جو ہے نیند سے اٹھنے کے بعد جن کے جسم میں کمزوری ہے، کیلشیم وغیرہ کی کمی ہے، ان لوگوں کی دانتوں سے خون کا نکلنا بارہا پایا جاتا ہے۔ تو اگر دانتوں سے خون نکلا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نیند سے اٹھے اور وضو کر بھی لیا، پھر بھی جو ہے جب تھوکتے ہیں یا احساس منہ میں ہونے لگتا ہے کہ کچھ نمکینی سی کھارا پن پیدا ہو گیا، پھر جب تھوکتے ہیں تو خون کا احساس محسوس ہوتا ہے، خون محسوس ہوتا ہے، تو اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہاں پر منہ میں اگر خون نکلا تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ فیصلہ اس بات پر موقوف ہے، ڈیپینڈ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے۔ اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر آپ تھوک رہے ہیں تو تھوکنے کی صورت میں تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ اگر خون غالب ہے، خون زیادہ ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے اور تھوک غالب ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے؟ اس کے
کے لیے علماء نے ایک معیار، فقہاء نے معیار لکھا ہے، وہ معیار بتا کر میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ معیار یہ ہے کہ اگر آپ نے وضو کرنے کے بعد آپ کے منہ میں اگر خون کا احساس آپ کو ہوا اور اس کے بعد آپ نے تھوک دیا، تو تھوکنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ تھوک سفید ہے اور پیلا ہے یا پھر لال ہے، خون میں سفیدی ہے یا تھوک میں سفیدی ہے یا پیلا پن ہے۔ اگر سفیدی اور پیلا پن ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ تھوک غالب ہے اور زیادہ ہے، خون کم ہے۔ اور اگر تھوک میں سرخی، لال پن، ریڈنس نظر آ رہا ہے تو آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ تھوک میں خون غالب ہے، خون زیادہ ہے۔ تو جب آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ خون زیادہ ہے، غالب ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر یہ معلوم ہوگا کہ تھوک زیادہ ہے، تھوک غالب ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آج کے یہ مسائل ہیں، اب اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وقت موجود ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے متعلق ایک مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم 20 رمضان کے بعد زکوٰۃ کے مسائل کا سیشن شروع کریں گے، لیکن سوالات پوچھے جائیں گے تو انشاءاللہ جواب دیے جائیں گے۔ پوچھا یہ گیا کہ کسی صاحب کے پاس ایک مکان تو ایسا ہے جس میں وہ خود رہتے ہیں اور اس کے علاوہ 2-3 مکان کچھ اور بھی ہیں جو وہ کرایہ پر دوسرے کچھ مکان ہیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ایک مکان ایسا ہے جس میں وہ خود رہتے ہیں اور 2-3 مکان ایسے ہیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھے ہیں، تو کیا کرائے پر دیے گئے مکانات کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، کرائے کی چیزیں کچھ بھی ہوں، جیسے سپلائی کمپنی والوں کے پاس سامان ہوتا ہے وہ کرائے پر دیتے رہتے ہیں۔ مسجد میں، بہت ساری مسجدوں میں، حیدرآباد میں تو کم ہے لیکن میں نے باہر ملکوں میں اور ممبئی وغیرہ میں دیکھا ہے کہ مسجد والے اپنی انکم کے لیے جو دیگ وغیرہ بہت ساری چیزیں جو دعوتوں میں استعمال ہوتی وہ چیزیں رکھا کرتے ہیں۔ تو میرے ہاں جو چیزیں کرائے کی ہیں، جن پر کرایہ کمایا جاتا ہے، ایسے ہی جو گھر کرائے پر دیے گئے ہیں اور ان سے کرایہ حاصل کیا جاتا ہے، تو ایسے گھروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ کرائے کے گھروں پر، کرائے کے مکان پر، مالک مکان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سنتے ہیں۔ پوچھا تو گیا زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جواب یہ ہے کہ کرائے کے مکان پر، یعنی جس مکان کو مالک مکان نے یا جس دکان کو مالک دکان نے کرائے پر دیا ہے، تو اس دکان یا مکان کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا؟ ایسا نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ صاحب، انہیں جو کرایہ آتا ہے، وہ کرایہ جو ان کی اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے یا ان کی تجوری میں جمع ہوتا ہے یا گھر میں کہیں پر بھی رکھتے ہیں، تو ان کی رقم جو ان کے پاس ہوتی ہے، اس اماؤنٹ میں وہ کرایہ بھی ملایا جاتا رہے گا۔ اور سال پر، 1 سال ہونے پر، جیسے جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی جب وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، فرض کیجئے ان کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے ہیں، تو سال بھر اگر وہ کرایہ آتا رہا اور وہ خرچ کرتے رہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آیا گیا، آتا رہا، جاتا رہا، کھاتے رہے، پیتے رہے اور پیسہ ختم کرتے رہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 50,000 جو ان کے پاس اکاؤنٹ میں، اس میں وہ پیسے جمع کرتے رہے، ہر مہینہ 10,000 جمع ہوتے 50,000 جو تھے وہ تو 1 سال گزر گیا تھا، اور یہ ہر مہینہ 10,000 آتے رہے، ہر مہینہ 10,000 آتے اب 1,20,000 کرائے کے جمع ہوں گے اور 50,000 روپے پہلے سے موجود ہیں۔ اب یہ جو زکوٰۃ نکالنی ہوگی وہ صرف 50,000 کی نہیں نکالیں گے، بلکہ 50,000 پلس 1,20,000 1,20,000 کی کرائے کے اور 50,000 تو پہلے سے تھے، وہ ٹوٹل ملا کر 1,70,000 کی انہیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کرائے جس مکان یا دکان کو کرائے پر دیا جائے، اس مکان یا دکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔
ہوگی البتہ اسے جو کرایہ حاصل ہوتا ہے وہ کرایہ مالک مکان کے دوسرے اماؤنٹ کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور مالک مکان کو اپنے ٹوٹل اماؤنٹ کے ساتھ کرائے کی رقم کی بھی زکات نکالنی ہوگی. ہاں اگر کرایہ آتا رہا، کھاتے رہے، پیتے رہے، خرچ کرتے رہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر کوئی زکات، جب پیسہ بچے گا نہیں تو زکات نہیں ہوگی. وقت کافی ہو، انشاءاللہ اگلی گفتگو آگے ہوگی، مسائل کا سلسلہ جاری رہے گا. یاد رکھیں سوال پوچھنے کے بھی بڑے فائدے ہیں. یہ سوال پوچھنے والا ڈبل فائدہ حاصل کرتا ہے. کیسے کہ وہ علم پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کوئی تو انہیں جواب معلوم کرنے کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگوں کو جواب معلوم ہو رہا ہے ان سب کا بھی ذریعہ بننے کا ثواب انہیں ملے گا. تو اس لیے سوالات، رمضان کا مہینہ ہے، بہانے سے ہمیں اور آپ کو ثواب حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور ویسے بھی آپ رمضان کے بعد کہاں سے ٹائم نکالتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہے روزانہ رمضان کے بعد بھی عصر کے بعد ٹائم نکالتے ہیں، جو ہے آداب مسائل وغیرہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے تو کسی بہانے عبادت کر لیں، کچھ کما لیں، کچھ آخرت کی فکر کر لیں، اس نیت سے لوگ بیٹھ جا رہے ہیں. تو اس بیٹھک اور اس نشست کو آپ پوری بیداری کے ساتھ جو ہے اس میں حاضر رہیں اور جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے ثواب کمانے کی فکر کریں، علم حاصل کریں، سیکھیں، اچھے سے سمجھیں، اچھے سے ذہن میں بٹھائیں اور دوسروں تک، پہلے گھر والوں تک پھر دوستوں احباب تک پہنچانے کی فکر کریں. انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب دیتا رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے